یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے لیے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت بیٹھے درس حدیث شریف دے رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا درس حدیث کے تو بڑے آداب ہیں، کلام رسول اللہ علیہ السلام ہے، تو لکھا ہے کہ حضرت نے درس دیتے دیتے اپنا دست مبارک اس طرح کر دیا۔ اب سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں لیکن پوچھا نہیں کسی نے، ادب کی وجہ سے حضور ہاتھ اس طرح کیوں کیتا جائے، تو پھر لکھا ہے کہ حضرت کے دست مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی، درس حدیث شریف ختم ہو گیا، دعا ہو گئی تو سارے اکٹھے ہو گئے، عرض کی تھی حضرت پہلے دست مبارک اس طرح کر دیا، پھر ہاتھ میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بچہ مرید تھا چھوٹا، اور یہ ساڑھے کاکے نے نعت پڑھی ہے، وہ کھیلتا کھیلتا نا کنویں میں گر گیا، تو پہلے اس نے اپنے والد کو آواز دی، تو ظاہر والد تک آواز گئی نہیں، وہ نہیں پہنچا، پھر اس نے اپنی والدہ کو پکارا، والدہ تک آواز گئی نہیں، وہ نہیں پہنچی، پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا، بھائی تک آواز گئی نہیں تو پہنچا ہی۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو نکالنے گیا تھا۔ یہ ہے، لیکن بات صرف یہ ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل، وہ مرید بھی تو ہونا، مرید کتوں لب کے لے گئے، مرید کہنا میں مرید بعد چ کرو، پہلے میں پیر بنا دو، مریدی نہیں میں کرنی ہے، ڈائریکٹ میں پیر بھرتی کرو۔ جو پہلے تھے حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں، اب کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو جناب، پھر پیر بھی نہ بھرتی کرو، ڈائریکٹ تو بھی لاؤ حضرت، تھلے والا عہدہ بھی نہیں لینا جی کوئی۔ تو یہ جو کیونکہ ہمارا بھی جو سلسلہ ہے نقشبندی مجددی، تو ہمارا سلسلہ بھی عیدگاہ شریف حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے جو پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی علیہ الرحم، جو حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے، تو حضرت کے لیے لکھا ہے کیونکہ آپ عالم دین تھے بہت بڑے، حکیم خادم علی رحمہ، لکھا ہے کہ حضرت ادھر نا عیدگاہ شریف تشریف لائے ہوئے تھے، تو کسی پروگرام پہ جانا تھا، تو حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنے لیے اور ایک میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ گھوڑے اس ترتیب سے آئے کہ ایک گھوڑا کمزور تھا اور ایک گھوڑا صحت مند آ گیا تھا، تو حضرت نے کیا کیا، آپ نے جو کمزور گھوڑا تھا نا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی خود رکھ دیا اپنے بیٹھنے کے لیے، اور ذرا صحت مند گھوڑا تھا وہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کو دے دیا، اور باقی سنگیوں کو کہا بھی تم ذکر الہی کرتے کرتے پیادہ لاؤ سارے پیچھے۔ اب جناب وہ قبلہ بیٹھ گئے گھوڑے پہ، گھوڑا چل پڑا، وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا حضرت نے دائیں دیکھا تو حکیم خادم علی صاحب کوئی نہیں، بائیں دیکھا تو کوئی نہیں، وہ جب گھوڑا کھڑا کر کے دیکھا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے دی واگ پڑ کے تے پیدل ہی پیا، وہ جب قریب آئے انہوں نے پوچھا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی خادم علی، وہ تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا کہ تو گھوڑا ہونے کے باوجود بھی پیدل ہی آئے، تو گھوڑے پہ بیٹھ گیا پیدل کیوں آ رہا ہے؟ آپ سننا حضرت، اس کو کہتے ہیں مریدی۔ عرض کرنے لگے حضور گل ہے کہ صحت دے لحاظ نا آپ دا ذرا گھوڑا مانا ہے تے میرا گھوڑا ذرا تگڑا ہے، وہ میں تے ڈر دے مارے نہیں بیٹھا، یہ آپ دے گھوڑے دے اگے لگ گیا، میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے۔ حضرت انہوں نے مریدی کی ہے، حضرت ان لوگوں نے مریدی کی ہے، حضرت اسی کہتے ہیں مرید نہیں ہونا ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو، حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں، مریدی کی ہے، ذرا آپ دا ماڑا ہے میرا تگڑا، ڈر لگتا ہے کہ تیرے کو 20 جی آگے ہی نہ لنگ جائے، میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے، حضرت لوگوں نے مریدی کی ہے۔ اور دعا میں کہتا ہوں بس یہ ایک ہی معاملہ ذرا کٹھن ہے، دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا کر دے، جو مرید ہو گیا پھر وہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا، پھر وہ تو جس سے جو مرید نہیں ہو سکا حضرت اس نے پھر کیا ہونا، اس نے پھر کیا ہونا، دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں مرید۔ وہ دیکھا نا حضرت وہ قبلہ جو سیال شریف کے تاجدار ہیں، وہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، وہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی قبلہ پیر پٹھان علیہ الرحمہ کی زیارت کے لیے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے حضرت، اس میں بڑا باریک نکتہ ہے اس میں، تو وہ آئے اور حضرت سے کچھ جو ہے نا انہوں نے گفتگو کی اور وہ تشریف لے گئے،
تو جب اٹھ کے گئے نا تو حضرت مجمع کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ، آپ نے پوچھا بھی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ تو سب نے عرض کی حضور سن۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر جڑے گئے جی حضرت خواجہ خضر جی، وہ سارا ہی مجمع اٹھ کے چل دیا، لیکن قبلہ ہیں سیال کے تاجدار نہیں گئے کوئی ہے۔ پوچھا تو نہیں ویکھنا؟ عرض کی حضور میں تینوں ویکھاں گا، انہاں نوں ادھر ویکھڑ آندا وہ تو صحیح ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں اور میں نے کہا نا حضرت ہم ماننے والے ہیں، ہمیں نہیں یہ والوں کی لوڑ کوئی، ہم ماننے والے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سنا کہ دور تھا بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، افلت شموس الاولین شمس، حضور کا دور مبارک تھا۔ تو بغداد شریف کے مضافات میں رہنے والا خاندان تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کہتی ہے بیٹے کو، بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے کوئی بڑا سا عالم دین بناتی، لیکن اب میری مجبوری ہے، اب گھر تو نہیں چلانا سارا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بغداد شریف بھیجو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بیٹا اتنا کام کرنا کہ کام بعد میں ڈھونڈنا، پہلے جا کے کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنا اور اس کا مرید ہو جانا، کیونکہ حضرت یہ تو اب بھی گندی سوچ آ گئی نا۔ پہلے تو کہنے ہیں بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہونا، سپ تو ہوندا ہی پیڑا ہے لیکن بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوندا ہے حضرت۔ یہ تو اب ہوائیں چل گئی اور عجیب و غریب باتیں شروع کر دی گئی۔ ماں نے کہا بیٹا پہلے مرید ہونا بغداد شریف جا کے، تو کام بعد میں تلاش کرنا۔ تو بچہ تھا نا، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ابا جی جس کا مرید ہونا ہے اس کو نشانی بھی تو بتائیں۔ اس نے کہا بیٹا اس کا مرید ہو جانا جس کا تسبیح اور مصلی سے بڑا تعلق ہو۔ اس کا تو مقصد تھا جو ذاکر ہو بڑا زیادہ، جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نوافل پڑھنے والا ہو۔ وہ بچہ کام تلاش کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا چلو مرید تو بعد میں ہو جاؤں گا، پہلے کام تلاش کرو۔ تو وہ کام کے لیے جس کے پاس گیا نا، وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑے بابے ہوری سن، تھلے مسلا پایا سی، ہاتھ سے انہوں نے تسبیح لپیٹی سی۔ انہیں کہا لے بھی کام بھی لب گیا تو پیر بھی لب گیا، دونوں ہی کام ایک جگہ ہو گئے۔ پہلے تو کام تلاش کیا، وہ کہتا جی مجھے مرید بھی کرو۔ اس نے کہا بھائی گل سن، میں دنیا دار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کیا سی او دا مرید ہو جائیں جدا مسلے اور تسبیح نال تعلق ذرا پکا ہوئے، بیٹھے مسلے تے تسبیح باں تے بنی جی اور کی پکا ہونا ہے۔ اس نے کہا اچھا ضرور ٹھیک ہے، چل بھائی مرید 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 ہو گیا۔ اب حضرت وقت گزرتا گیا، بچہ بھی آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوتا گیا، پتہ اسے بھی لگ گیا کہ پیر ہونے کی کہانی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جی تھا مرید نا۔ اس نے کہا بات میں نے دے دی ہے، جو ہوئے گی دیکھی جائے گی، پیر ہے یہ میرا ہونا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک دن نا استاد نے اس کو کسی کام سے بھیجا، وہ کام کر رہا تھا تو جناب شور اٹھا بازار میں، ادب ادب بزرگوں سے پاک کی سواری آ رہی، وہ سارے دکاندار دکانیں چھوڑ کے نا وہ کتاروں میں کھڑے ہوئے بزرگوں سے پاک کی زیارت کرنے۔ اس نے کیا کیا، وہ دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہمارے لیے دسترخوان کی مانند ہے، ان سے کیا چھپا تھا۔ بزرگوں سے پاک گزرے نا تو دیکھا سارے میرے منہ کر کے کھلوتے ہیں، کاندل منہ کر کے کھلو رہے ہیں۔ کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ، لائے تو آنکھیں زور سے بند۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی مجھے کیوں نہیں دیکھتا تھا، سارا زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے کھڑا، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ عرض کی حضور آپ تے گوسو سکل ہے وہ ولی نہیں جدے کندھے تے آپ دا قدم مبارک نہ ہوئے ہیں تے حضور، لیکن ہے کہ جڑا میرا پیر ہے نا ادھر ماڑا ہے تھوڑا جہا، تو میں نہیں تانوں ویکھنا کوئی، کیونکہ تانوں ویکھاں گا پیر دی عقیدت گھٹے گی تہاڈی ودے گی۔ اس کو کہتے ہیں مریدی ہے، میں نہیں ویکھنا پاویں تسی گوسو سکل ہے، لیکن دیکھنا نہیں میں تانوں کوئی، کیونکہ مجھے پتا میرا پیر ماڑا ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ کو دیکھوں گا اپنے پیر کی عقیدت کم ہوگی، آپ کی بڑھ جائے گی۔ میں نے نہیں دیکھ میں نے اپنے مرشد کا در نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے یہ مرشد نو لے کے آؤ، جاؤ پہلے انہوں لے کے آؤ۔ یہ حضرت یہ مریدی کو سوکھا کام تو نہیں کرنا، اس لیے دعا کرو کہ اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا۔ پھر دیکھو تو صحیح حضرت پھر رنگ کیا ہے۔ حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے، نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو ہے۔
نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی بڑھیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد یہ فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں، جنہیں سونا رب ملایا۔ ہاں حضرت جی یہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ بس محبت نے یہ حضرت جی فطری عمل ہے، یہ فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے، جو اللہ اللہ کرے گا نا سچے دل سے تو پھر ایک دن دل میں ضرور یہ بھی تمنا جاگے گی، وہ جنہوں اینی دیر دے یاد کرنے انہوں دیکھیے، یہ فطرتاً یہ تقریباً ہر صوفی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہر صوفی نے، حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا بھی ان شرما کن رکھیاں، اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور قرآن کریم اس کا گواہ ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا اللہ، لیکن کیا کیوں نہیں دیکھ سکتے وہ فلما تجد، بہرحال چلو ایک اور موضوع کھل جائے گا، وقت نہیں۔